ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے۔ اگر یہ معافی مانگتا، یہ ذلیل ہوتا، تو آج یہ جسارت نہ کرتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مولوی ایسی بات کریں کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں، اور وہ مولوی زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، تو اس کے مسلک والے کہتے ہیں یار چھوڑ دو، ایک تھوڑا چھوٹا سا مولوی ہے، اس نے کوئی زیادہ پڑھا لکھا تو ہے ہی نہیں، بس وہی بات کر لی۔ اور اگر کوئی مولوی کہ جو اپنے مسلک میں ایک شیخ الحدیث کے نام سے جانا جاتا ہوں، وہ آ کے قرآن اور حدیث کے خلاف بات کریں، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کا علاج کیا ہوگا اور ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ ایسے مولویوں کی، ایسے لوگوں کو سبق نہیں سکھایا جاتا، یہ اپنی غلطی پہ معذرت بھی نہیں کرتے بلکہ دوبارہ بھی تکرار کرتے ہیں۔ ایک مولوی ہے اہل حدیث کے شیخ الحدیث ہیں، اور مختلف احادیث پر یہ تحکیمات بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ قرآن کے 1000 آیات بینات ہوں، لیکن اگر سلف کچھ اور کہتے ہوں تو ہم سلف کی بات مان لیں گے۔ بینات کہہ کر بھی وہ کہتے ہیں سلف کی بات مان لیں گے۔ میرے بھائیوں اس بات پر ان کی ٹکائی نہیں ہوئی، ان سے معافی نہیں منگوائی گئی۔ اگر یہ معافی مانگتا، یہ ذلیل ہوتا، تو آج یہ جسارت نہ کرتا۔ آج ایک اور جسارت کی ہے، ہم قرآن کو ہی نہیں دیکھیں گے، ہم حدیث کو بھی نہیں دیکھیں گے، ہم محدثین کو دیکھیں گے۔ اصلا کیا ضرورت تھی اللہ کو قرآن بھیجنے کی؟ اصلا کیا ضرورت تھی اللہ کو رسول خدا بھیجنے کی؟ آپ کے محدثین انہوں نے آنا تھا نا بعد میں۔ اگر قرآن اور حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے اور محدثین ہی کافی ہیں، بس محدثین نے جو کچھ کہا وہی کہا، وہ بھی وہ محدثین جو مدلس تھے، اختلاط کے شکار تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اس کے لیے آپ نے کیا سے کیا اقران کے قواعد کیا سے کیا بنایا ہے تاکہ حدیث آپ بچا سکیں۔ وہ محدثین جو ایک دوسرے پہ جھرا کرتے تھے، وہ محدثین جو کہتے تھے کہ میرے احترام کے لیے یہ فلاں راوی، یہ فلاں شخص، فلاں محدث اٹھا نہیں ہے لہٰذا ضعیف ہے۔ یہ محدثین، ان محدثین کو آپ قرار دے رہے ہیں کیا؟ پیمانہ قرار دے رہے ہیں کہ یہی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ہمیں قرآن اور حدیث سے بے نیاز کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ذرا اس مولوی کے آپ ذرا باتیں سن لیں، پھر انشاءاللہ میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے نہیں سمجھا، اس کی تعبیریں ہم نے نہیں کی ہیں، اس کا مفہوم ہم نے نہیں بیان کیا۔ ہم تو محتاج ہیں مدین کے، ان کے در پہ کھڑے ہیں، وہ جو ہم سے منوا لے، جو ہم سے منوا لے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اگلے محدثین کے قدموں میں ڈال دی ہے، محدثین جو بنائے، ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے، بس محدثین جو کچھ کہیں وہی مان لیں گے۔ یہ حالت ہے، ہم نے نہ قرآن پہ نظر کرنی ہے نہ حدیث پہ نظر کرنی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں، ممنون عطا فرمان، یہ وہ افراد ہیں کہ جو کہا کرتے تھے کہ نہیں ہم نے کسی شخص کی تقلید نہیں کرنی، ہم نے حدیث کو جاننا ہے۔ آپ اٹھائیں نا، ابھی جا کے اٹھائیں یہ احسان الہی ظہیر، وہ آستینیں چڑھا کر دبنگ انداز میں آ کے بولا کرتے تھا اہل حدیثوں جان لو، دنیا میں اگر کوئی ہے اس روئے زمین پر کہ جو حق پر قائم ہے وہ اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں رسول کی حدیث ہے۔ آج آپ اتنی ہی مختصر وقت میں اس بات پہ آئے، تقلید کی مخالفت کرتے ہوئے آپ مختلف جو اہل سنت کے ائمہ ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات پہ آ گئے کہ نہیں اصل نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، سائڈ پہ کریں، بس محدثین ہے۔ تو پھر تقلید کریں، پھر امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں۔ کیا مسئلہ؟ امام ابو حنیفہ کو آپ لوگوں نے گالیاں دی ہیں، امام ابو حنیفہ پہ لعنتیں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں، امام ابو حنیفہ کی ٹکا کے توہین تم لوگوں نے کی ہے، تمہارے محدثین نے کی ہے، لعنتیں بھیجی ہیں، ان کی تکفیر کی ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ تو پھر ان کی تقلید کرنے والے کو تم لوگ کہتے ہو او یہ تو دین سے خارج ہیں، یہ فلاں ہیں، بدعتی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، زندیق ہیں، کیا سے کیا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور خود پورے ایک ریوڑ کے پیچھے اہل حدیثوں کو لگا رہے ہیں۔ محدثین کی ایک ریوڑ ہے کہ جن میں سارے افکار پائے جاتے تھے، جن کے بڑے بڑے محدثین پر وہ خارجی ہونے کی بھی تہمت ہے
اور ان کے اوپر جہمی ہونے کی بھی تہمت ہے اور فلاں ہونے کی بھی تہمت ہے، فلاں کی تہمت ہے، کیا سے کیا تہمتیں موجود ہیں، اس ریوڑ کے پیچھے تمام کو لگا رہے ہیں۔ اچھا یہ تو یہاں تک بات ہو گئی۔ اب میں اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک حافظ ڈاکٹر زبیر صاحب کے کمنٹ ذرا دکھا رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے تو بیان کیا ہے حافظ زبیر صاحب نے، اور واضح ہے جن کو ان کے اندرونی معاملات کا پتہ ہو وہ واضح ہے، یعنی یہی لوگ تھے جن کے ساتھ حافظ زبیر صاحب بیٹھتے تھے۔ حافظ زبیر صاحب کہتے تھے کیا ہی بڑے علامے ہیں، اسی امن پوری کا شاگرد ہے یحییٰ نور پوری۔ حافظ زبیر صاحب کا پورا پروگرام ہے، بڑے بڑے علامہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے پوچھ رہے ہیں کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے، فلاں و فلاں، کیا اس کے لیے تمجیدی کلمات استعمال کر رہے ہیں، چونکہ اس کو تعلقات اچھے تھے۔ اب بعد میں ان لوگوں نے حافظ زبیر صاحب کے خلاف بیانات دیے، حافظ زبیر صاحب کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کی، تو حافظ زبیر صاحب نے بھی آ کے اب جو ہے وہ زبان استعمال کی ہے جو واضح ہے۔ اب دیکھیں ذرا حافظ زبیر صاحب کی بات آپ دیکھیں، اگر اسکرین پہ آ جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حافظ زبیر صاحب نے اپنے چینل سے کیا ہے۔ 12 نومبر 2024 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں اہل حدیث یوتھ فورس کے تحت کانفرنس میں ایک شخص نے جو چند روز پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک پر جاہل مطلق کا فتویٰ لگا رہا تھا، مسلک اہل حدیث کا جنازہ خوب دھوم دھام سے پڑھا دیا ہے۔ اس کو لوگ شیخ الحدیث کہتے ہیں، اس کو شیخ الحدیث کہنا ایسا گناہ ہے جس پر توجہ واجب ہے۔ بالکل ایک ایک لفظ کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا لکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ شیخ الحدیث ہے، اس کو مت کہا کریں جو ابھی تک کہتے تھے شیخ الحدیث ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ ہم ائمہ محدثین کے ماننے والے ہیں، اگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ وضو میں پورے پاؤں نہیں دھونے بلکہ صرف ناخن دھونے ہیں، جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ پاؤں دھونے ہیں اور حدیث میں لکھا ہے کہ پاؤں دھونے ہیں، تو ہم ائمہ کی بات مانیں گے، قرآن اور حدیث کی بات چھوڑ دیں گے۔ یہ قرآن اور حدیث دونوں کی صریح توہین ہے۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب اب خود بھی کر رہے ہیں، قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ پاؤں دھونا ہے، یہ تو آپ خود بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ نہیں پاؤں پہ مسح کرنا ہے، آپ کے صحابہ پاؤں پہ مسح کرتے تھے، یہ کام تو آپ خود بھی کر رہے ہیں۔ نہ قرآن کی بات مان رہے ہیں یہاں پہ، اور نہ ہی آپ جو ہے وہ رسول اللہ کی بات مان رہے ہیں، نہ ہی مولا علی کی بات مان رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ کے وضو اور مولا علی کے وضو بالکل جدا ہے، جو اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ یہ شخص کی سبقت لسانی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی قرآن مجید کی توہین کر چکا کہ 1000 آیات بینات کی کو ہم سلف کے رائے پہ قربان کر دیں گے۔ اسے آیات بینات کا معنی بھی نہیں پتہ، اور 12 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنے والوں کو جاہل کے فتوے بانٹ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے سچ فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ آگے ہماری تجویز یہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کو بلڈ پریشر کی گولی کھانے کا کہا جائے، جیسا کہ بعض اہل حدیث تجویز کر رہے ہیں، یا ایسے شخص کو لائبریری تک محدود کر دیا جائے اور ممبر پر جگہ نہ دی جائے، جیسا کہ بعض دوسرے اہل حدیث کا کہنا ہے۔ ہماری تجویز تو یہ ہے کہ ایسے ہذیان گو شخص کے خلاف توہین قرآن اور توہین رسالت دونوں کا پرچہ ہونا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہذیان جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ہذیان کا لفظ ہمیں کسی اور واقعے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ اب اللہ جانے کہ آپ اس کا دفاع کیوں کرتا ہے، اس کا تو آپ دفاع کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ہذیان کہنے والا کہا، اور یہاں پہ یہ شخص صرف کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت اور نبی کی حدیث کو ہم نہیں مانتے اور ہم سلف کو مان لیں گے، اس کے لیے آپ کیا سے کیا استعمال کر رہے ہیں۔ اور وہ جو نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ نبی نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، اسے آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اب دیکھیں ذرا، میں آپ کے سامنے اب خود ان کے ہی یعنی خود ڈاکٹر زبیر صاحب کے کتابوں سے، ان کے مسلک کی کتابوں سے انشاءاللہ میں لے کے آؤں گا کہ جناب یہ کیا ہے۔ پھر نوٹ کیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تقلید یہی ہے، تو تقلید یہ نہیں ہے۔ تقلید یہ ہوتی ہے کہ ائمہ فقہاء اور محدثین کے شاگرد دلیل کی بنیاد پر ان سے اختلاف نہ کرتے۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ائمہ فقہاء اور محدثین کو ترجیح دینے والا کفر ہے، یعنی کافر ہے۔ کچھ باتیں آپ یاد رکھیں۔ نمبر 1 کہ یہ کیا ہے، یہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ کفر ہے، ہذیان کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس تحریر میں کی ہیں، ذرا اب میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے تقاضا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ میرے ان مثالوں کا جواب دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ الفاظ جو اس وقت امن پوری صاحب کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو کہ استعمال کرنے چاہیے، بلکہ اس سے سخت استعمال کرنے چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں۔ آپ یہ الفاظ کیا اب جو میں مثالیں پیش کر رہا ہوں ان کے لیے آپ استعمال کریں گے یا نہیں؟ کیا آپ کی جرت ہوگی کہ آپ ان کے لیے استعمال کریں؟
میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو. سب سے پہلا حوالہ یہ آپ دیکھیں، یہ المسند للامام احمد بن حنبل. یہ مسند امام احمد بن حنبل ہیں. احمد محمد شاکر نے اس کی تصحیح کی ہے، تحکیم کی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 352 پہ حدیث نمبر 3121 وہ خود کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند کاملاً صحیح ہے. عروہ بن زبیر کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ تمتع النبی، نبی کریم نے متعہ کیا ہے. یہ متعہ سے مراد متعۃ الحج ہے یا متعۃ النکاح ہے، ہم اس میں ابھی نہیں چلتے. متعہ کیا ہے نبی کریم نے. عروہ بن زبیر نے کہا نہا ابو بکر و عمر عن المتعہ، متعہ سے تو ابو بکر عمر نے منع کیا ہے. فقال ابن عباس ما یقول عریہ، یہ عریہ تحقیر کے لیے، عروہ نام تھا نا، عریہ، یہ عریہ کیا کہہ رہا ہے. قال یقول، لوگوں نے کہا کہ عریہ کہتے ہیں نہا ابو بکر و عمر عن المتعہ، کہ ابو بکر عمر نے متعہ سے منع کیا ہے. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں یہ لوگ. کیوں؟ اقول، میں کہتا ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ نبی کریم کہتے ہیں وَيَقُولْ نَهَا ابو بکر و عمر، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر عمر نے منع کیا ہے. نام چینج ہیں، وہاں عروہ ہے، یہاں امن پوری ہے. یہاں امن پوری محدثین کی بات کر رہے ہیں، وہاں عروہ ابو بکر عمر کی بات کر رہے ہیں. سیم فکر ہے، سیم بات ہے، سیم منہج ہے. بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب، عروہ کے لیے آپ یہی الفاظ استعمال کریں. آپ کہیں کہ عروہ وہ ہذیان کہہ رہا ہے، عروہ کفر کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں آ رہا ہے، اسے آیات بینات کا علم نہیں ہے، فلاں و فلاں جو کچھ آپ نے تحریر میں نقل کیا وہ عروہ کے اوپر ابھی فیٹ کریں. آپ نے ایک قدم تو اٹھایا ہے، لیکن آگے بھی آ جائیں، آگے بھی قدم اٹھائیں، آگے بھی جو آپ کی کتابوں میں ہے اس کے اوپر بھی آپ قدم اٹھائیں، اس کے اوپر آپ فتویٰ لگا لیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حوالہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے موجود ہیں اس باب کے تحت، اس باب میں یعنی اسی مطلب پہ. میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ مثال آپ دیکھیں. یہ آپ دیکھیں، یہ الاضواء الاثریہ فی بیان انکار السلف بعضهم على بعض فی المسائل الخلافیۃ الفقہیہ. یہ ابی عبد الرحمن فوزی نے الاثری نے لکھی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 210 پہ آپ دیکھیں، یہ بھی صحیح روایات ہیں. یہاں پہ مروان کہتا ہے کہ شہید تو عثمان و علی، میں نے علی اور عثمان کو دیکھا کہ عثمان ینہا عن المتعہ، کہ عثمان متعۃ الحج سے لوگوں کو روکتے تھے کہ حج اور عمرے کو جمع نہ کریں. فلما رأى علی، کہ جب مولا علی نے دیکھا کہ عثمان لوگوں کو روک رہے ہیں، احل بہما، مولا علی نے بالکل ان کی مخالفت کی. مولا علی نے کیا کہا؟ لبیک بعمرۃ و حج، حج اور عمرہ کو میں لبیک کہتا ہوں، دونوں کو ایک ساتھ میں انجام دوں گا، یعنی ایک ہی مہینے میں جو حج کے مہینے. قال ما کنت، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں. یہ مولا علی کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا کیا؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لقولک، تمہارا قول ہے اس کے بنا پر میں رسول کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. جناب عثمان رسول کی سنت چھوڑ کر اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، یا ابو بکر عمر کی اتباع کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر زبیر صاحب، یہاں جناب عثمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو الفاظ آپ نے امن پوری صاحب کے لیے استعمال کیے ہیں وہ یہاں اس کے لیے بھی استعمال کریں. یہ ہو گئی دوسری بات، دوسری مثال جو میں نے آپ کو دی ہے. اب جو ہے اس کے علاوہ ایک تیسری مثال بھی دے دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کو معلوم ہو، اور پھر جو ہے میں اس کلپ کو ختم کرتا ہوں. یہ بھی بڑے زبردست ایک مثال. یہ مسند امام احمد بن حنبل، آپ دیکھیں یہاں جلد ہفتم میں 7ویں جلد پر، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 30 پہ آپ دیکھیں حدیث نمبر 16982. یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ عباد کہتے ہیں کہ جب معاویہ ہمارے یہاں حج کے لیے آئے، مکہ میں حج کے لیے جب وہ آیا تو ہم بھی اس کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے. انہوں نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی اور دار الندوہ میں چلے گئے. توجہ کریں یہ حدیث کے اوپر، توجہ کریں ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ کریں. یہاں اس حدیث کے ایک ایک لفظ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی اور دار الندوہ میں چلے گئے، جبکہ عثمان نے جس وقت سے نماز میں اتمام شروع کیا تھا، یعنی وہ جب آتے تھے حج پہ تو وہ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے،
وہ جب بھی مکہ مکرمہ آتے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہی پڑھتے تھے۔ منا اور عرفات میں قصر پڑھتے، اور جب حج سے فارغ ہو کر منا میں ٹھہر جاتے تو مکہ سے روانگی تک پوری نماز پڑھتے تھے۔ جب معاویہ نے اس کے برعکس، کس کے برعکس؟ عثمان کے برعکس ہمیں ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی تو مروان ابن حکم اور عمر ابن عثمان، مجھے احتمال یہ ہے کہ عمر ابن عثمان وہی عثمان کا بیٹا ہے، چونکہ عثمان کا ایک بیٹے کا نام عمر ہے، شاید وہی ہے۔ تو مروان ابن حکم اور عمر ابن عثمان نے کھڑے ہو کر، یہ دونوں نے کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ دونوں، کہ آپ نے اپنے ابن عم پر جیسا عیب لگایا ہے، آپ نے عثمان پر عیب لگایا ہے، کسی نے اس سے بدترین عیب نہیں لگایا۔ جو کچھ تو نے کیا ہے معاویہ، اس سے بڑا عیب تو عثمان پہ کسی نے بھی نہیں لگایا۔ معاویہ نے پوچھا وہ کیسے، کون سا عیب ہے؟ عیب تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو دونوں نے کہا کیا آپ کے علم میں نہیں کہ عثمان مکہ مکرمہ میں مکمل نماز پڑھتے تھے؟ دونوں نے کہا عثمان مکہ میں پوری نماز پڑھتے تھے۔ معاویہ نے فرمایا افسوس، میں سمجھا کہ پتہ نہیں میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے، میں نے نبی اور حضرات شیخین کے ساتھ 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ یعنی نبی کریم کی سنت کیا ہے؟ وہ 2 رکعتیں پڑھنا ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ کے ابن عم نے تو مکمل 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب یہ سامنے والے، یہ بیوقوف دماغ جو سامنے ہے نا، مروان اور عمر ابن عثمان کا، ان دماغوں کو سلام کریں۔ وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں نبی کریم 2 رکعت پڑھتے تھے، نہیں، نبی کریم پڑھ لے نہ پڑھ لے، عثمان کی بات مانی ہے سر۔ تو یہ تو کہتے ہیں نہیں، عثمان کی بات کریں، جو کام عثمان نے کیا وہ کرنا ہوگا، نبی نے کیا ہے نہیں کیا سائڈ پہ کریں، اس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ یہ لوگ اصل میں کلمے میں پڑھ رہے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن عمل میں کلمہ یہ اپنے خلفاء کے پڑھ رہے ہیں، نبی کے نہیں پڑھ رہے۔ اچھا، تو پھر کہتے ہیں آپ کا ان کی خلاف ورزی کرنا معیوب بات ہے۔ اگر سکین آ جائیں تو آپ کا ان کی خلاف ورزی کرنا معیوب بات ہے، رسول کی خلاف ورزی کریں کوئی معیوب نہیں، عثمان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، اقرار العقلاء علی انفسہم حجہ، خود اقرار کہتا نا معاویہ نے کہ میں نے رسول کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ چنانچہ جب وہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو 4 رکعتیں ہی پڑھائیں، خود ہی 2 رکعت ظہر کی پڑھ کے چلے گئے تھے اور کہا کہ رسول اللہ کی سنت ہے یہ، لیکن جب کہا نہیں عثمان معیوب سمجھے جائیں گے، ان کے اوپر عیب آ جائے گا، تو عصر میں 4 پڑھا کے چلے گئے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں مختلف کتب میں صحیح سندوں کے ساتھ آئی ہیں، اس کی سندوں کو علماء نے صحیح کہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں جامع مسانید ابن جوزی کی جامع مسانید، جہاں پہ تحقیق ڈاکٹر علی حسن نے کی ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہی حدیث الحدیث 17 وہی ہے، فخرج معاویہ للعصر فصلاها بنا 4، اس کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ حیثمی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، طبرانی نے، فلاں و فلاں نے، احمد کے راوی سارے ثقہ ہے۔ ابن حجر نے بھی اس کو حسن کہا ہے۔ یہ ابن حجر اور حیثمی 2 یہ آ گئے۔ اب آگے آپ دیکھیں کہ آگے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ شعیب ارناؤت کو آپ دیکھیں، مسند امام احمد بن حنبل، یہ شعیب ارناؤت کے، آپ اس کے 28 جلد پر صفحہ نمبر 71 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ وہ اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں، اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، حسن نہیں ہے صحیح ہے، لیکن چلیں ہم حسن ہی مان لیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ اب آگے دیکھیں ایک اور تحقیق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حمزہ احمد زین کی، یہ مسند الامام احمد بن حنبل، مسند الامام احمد بن حنبل حمزہ احمد زین کی جو تحقیق ہے، صفحہ نمبر 183 پہ، اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ حیثمی بھی کہتے ہیں احمد نے روایت کیا، اور احمد بن حنبل کے تمام راوی جو ہیں وہ موثق ہے۔ واضح ہو گیا میرے بھائیوں، بالکل واضح ہو گیا کہ یہاں پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور معاویہ نے باوجود علم کے، چلو ایک بندے کو تو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے اس نے غلطی سے پڑھ لی، نہیں، باوجود علم کے خود اقرار بھی کریں کہ رسول اللہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھی ہے، لیکن پھر بھی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، چونکہ وہ کہتے ہیں نہ قرآن کی طرف دیکھیں گے نہ رسول کی حدیث کی طرف دیکھیں گے، ہم نے تو محدثین دیکھنے ہیں۔ عروہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے محدثین دیکھنے ہیں، ہم نے ابوبکر عمر کو دیکھنا ہے، اور جناب عثمان بھی رسول کے احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی قول
یا ابوبکر عمر کی بات پہ چل رہے ہیں، اور معاویہ بھی باوجود علم کے رسول کو چھوڑ کر، رسول کی حدیث کو چھوڑ کر، رسول کی سنت کو چھوڑ کر جناب عثمان کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب، اب آپ جرأت کریں، آپ نے جو کچھ کہا ہے امن پوری صاحب کے حوالے سے، جو کہ ٹھیک کہا ہے، وہ الفاظ عروہ، جناب عثمان اور معاویہ کے بارے میں بھی کہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، یہی 3 کافی ہیں آپ کے 3 خلفاء کی نسبت سے۔ میں نے یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، مزید مثالیں بھی موجود ہیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔